برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ ایک زبان و ایک خیال ہو کر رسالت کے پیکر، خلائق کے سرور، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم، نور مجسم رحمت عالم، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی سیدنا سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بہت ہی شاندار، بڑا خوبصورت اہتمام آپ حضرات نے کیا۔ خصوصی خطاب خطیب نوجوان، مقرر ذیشان، عمدۃ البیان حضرت علامہ مولانا الشاہ حضرت مولانا کفیل صاحب قبلہ داماد اللہ علینا محب گرامی وقار کا خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ یہ جلسہ میرا ہے اور آپ بھی میرے ہیں اور حافظ غلام وارث صاحب بھی میرے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں کا سب کا میں بھی ہوں، کیونکہ آپ بھی میرے، میں آپ کا۔ اب اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر جمعہ کو جاتے ہیں مدینہ مسجد میں، آپ حضرات میری تقریر کو سماعت کرتے ہیں۔ میں تقریر کرنے کی غرض سے نہیں، نہ ہی اپنے واعظ کے شعلہ بار خطاب کو اور اپنے واعظ کے شعلہ بکھیرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، بلکہ تھوڑا سا ماحول بنانا چاہتا ہوں تاکہ جلسے کا ماحول بن جائے۔ اس وقت رات کا 10 بج چکا ہے، صرف 1 گھنٹہ باقی ہے اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختتام میں۔ 1 گھنٹے میں شاعر اہل سنت، بلبل باغ رسالت جناب محترم حافظ شہزاد صاحب قبلہ، ان کا بھی شاندار بہترین کلام آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ ان کے بعد حضرت علامہ کفیل صاحب کو آپ حضرات کو تقریر سماعت کرنا ہے۔ جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کیونکہ ماحول جب آپ حضرات بنائیں گے، کوئی بھی نعت خواہ ہو یا کوئی شاعر ہو، اچھے انداز میں وہ کلام پڑھتا نہیں ہے، لیکن سامعین اس سے پڑھوا لیا کرتے ہیں۔ کوئی بھی مقرر بولنے والا اچھی تقریر کرتا نہیں ہے، سامعین اس سے اچھی تقریر کروا لیا کرتے ہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس مختصر سے مجمع میں اور مختصر سے لوگ بیٹھ کر کے آنے والے علماء کرام کی خطاب کو کیسے کرواتے ہیں، ان کی تقریر کو کس انداز میں پسند کریں گے اور کیسے ان سے خطاب کروائیں گے، یہ آپ کے اوپر نربھر ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اختیار آپ کو پورا ہے۔ چاہے تو آنے والے مہمان کو مایوس کر کے واپس کریں یا آنے والے مہمان کو خوش کر کے اپنے دروازے سے واپس کریں۔ جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آواز سے بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول۔ جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا میں رو برو رسول کہ سب ہوں پیش خدا میں رو برو رسول اور نبی کا نام لے کر جو روح جس دم سے نکلے گی میری حسرت دلہن بن کر بڑے جوبن سے نکلے گی اور غبار معاشیت اڑ جائے گا میدان محشر میں ہوائے مغفرت جب آپ کے دامن سے نکلے گی اور کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر اور فلک پہ چاند تاروں کی دیوالی کہاں ہوتی فلک پہ چاند تاروں کی دیوالی کہاں ہوتی نعت رحمت عالم تو خوشحالی کہاں ہوتی اور یقیناً یہ گلستان مدینہ ہو کے آتی ہے یقیناً یہ گلستان مدینہ ہو کے آتی ہے ہوائے اتنی خلد متوالی کہاں ہوتی ہوائے خلد ورنہ اتنی متوالی کہاں ہوتی میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی بہت ہی مشہور آیت کریمہ ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا رب کا فرمان ہے رب فرما رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے اور سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاک گیتی پر رحمت بن کر تشریف لائے اب اگر کوئی کہے جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں جو رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں ان کے لیے ہی رحمت ہے بلکہ جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کے لیے رحمت نہیں ایسا کچھ نہیں بلکہ رب کا فرمان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر اس خاک جیتی پہ مبعوث فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والوں کے لیے رحمت کلمہ نہ پڑھنے والوں کے لیے رحمت اور جو کلمہ پڑھ کر نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت جوانوں کے لیے رحمت بوڑھوں کے لیے رحمت مردوں کے لیے رحمت عورتوں کے لیے رحمت جانوروں کے لیے رحمت پرندوں کے لیے رحمت بلکہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے رحمت بن کر آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں ہی سے پیار نہیں فرماتے ہیں بلکہ سرکار پرندوں سے بھی پیار کرتے ہیں پرندے بھی آپ کی بولی سمجھتے ہیں پرندے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا کرتے تھے جانور بھی آپ کی بھاشا کو سمجھا کرتے تھے جانور بھی رسول اللہ کی بولی سمجھتے اور رسول اللہ جانوروں کی بولی بھی سمجھا کرتے تھے ان کی باتوں کو بھی سنا کرتے تھے جانور اپنی زبان میں بولتے تھے رسول اللہ ان کی زبان کو سمجھتے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت فرمانے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک جنگل سے ہوتا ہے اور اس جنگل میں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں ایک شکاری کے جال میں ایک ہرن پھنسا ہوا ہے اور ہرن جب پھنسا ہوا ہے اس ہرن کی نظر رخ زیبا محمد رسول اللہ پہ پڑتی ہے سرکار کے رخ زیبا پر پڑی ہرن اسی جال میں پھنس کر کے پکارتا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں سرکار نے اپنا رخ زیبا اس ہرن کی طرف پھیرا اس کے قریب گئے اس سے سوال کرتے ہیں بتا تیری کیا حاجت ہے بتا تو کیا چاہتی ہے تیری خواہش کیا ہے ہرن عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اب آپ اندازہ لگائیں ایک جانور ہے جو جال میں پھنسا ہوا ہے شکاری کے جال میں پہچان رہا ہے آنے والا نبیوں کا سردار ہے یہ راہ سے جو گزر رہا ہے یہ نبیوں کا سردار ہے امت کا غمخوار ہے مدینے کا تاجدار ہے امام الانبیاء ہے اس جانور نے پہچانا رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارا اور جب رسول اللہ کو اس نے مدد کے لیے پکارا سرکار اس کے قریب پہنچے سرکار فرماتے ما حاجتو کا بتا تیری کیا حاجت ہے تو کیا چاہتی ہے تیری کیا خواہش ہے ہرن عرض کرتی یا رسول اللہ میری آرزو یہ ہے میری تمنا یہ ہے میں سامنے والے پہاڑی میں میرا قیام ہے اور اس پہاڑی کے اندر میرے دو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جن کو چھوڑ کر میں چرنے کے لیے جنگل میں آئی تھی شکاری نے اپنے جال کو بچھایا اپنے جال میں
نے مجھے قید کر لیا ہے، یا رسول اللہ میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، میری بس آخری حاجت ہے، آپ مجھے اس شکاری کے جال سے رہا کر دیں، آپ مجھے اس شکاری کے جال سے نکال دیں۔ سرکار نے جب اتنا سنا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے شکاری، اے شکار، یہ تو بتا دے، اے ہرن یہ تو بتا دے، کیا میں تجھے اگر آج شکاری کے جال سے نکالوں تو واپس آئے گی؟ تو مجھ سے وعدہ کر رہی ہے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، تو واپس آ جائے گی؟ عرض کرتی ہاں یا رسول اللہ، آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہو، آپ سے جو وعدہ کرے گا وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے، جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ کبھی آپ سے وعدہ خلافی نہیں کرے گا، جو آپ سے عشق کرے گا وہ آپ سے وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اسی دھرتی کے اوپر آج بھی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا صدقہ کھاتے بھی ہیں اور رسول اللہ کی شان میں توہین بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے انہی کے بارے میں کہا ہے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غلانے والے، وہ ہرن کی ذات ہے۔ ہرن نے عرض کیا یا رسول اللہ میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آؤں گے۔ سرکار نے اس شکاری کے جال سے اس ہرن کو نکالا، جیسے نکالتے ہیں خوشی میں جھومتی ہوئی چھلانگ لگاتی ہوئی اسی پہاڑی کی طرف چلی، پہاڑ میں پہنچی، غار کے اندر داخل ہوتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، دودھ پلا کر جب واپس ہونے لگی اس کے بچے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مادر مہربان اتنی تاخیر کے بعد آپ آئی بھی ہیں، ہم لوگوں کو دودھ پلا کر پھر واپس جا رہی ہے، جانے کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وہ ہرن اب کہتی ہے اے میرے بچوں سنو، آج تمہیں پتہ نہیں ہے، آج تمہیں خبر نہیں ہے، آج تمہیں علم نہیں ہے، آج میں ایسے شخص سے وعدہ کر کے آئی ہوں، آج میں ایسے انسان سے وعدہ کر کے آئی ہوں جو امت کا غمخوار ہے، مدینے کا تاجدار ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، امام الانبیاء کی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن سے میں وعدہ کر کے آئی۔ جب بچوں نے اتنا سنا تو اپنی مادر مہربان سے عرض کرتے ہیں اے مادر مہربان سنو، آج آپ نے امام الانبیاء سے وعدہ کیا ہے، ان سے کیا ہوا وعدہ آپ پورا کرنے جا رہی ہیں، ہم بھی وہ چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی وہ رخ زیبا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس نورانی چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے زیبا کی زیارت کریں گے۔ اب ہرنی چلی، اس کے دو بچے بھی ہیں، آگے آگے ہرنی ہے، پیچھے پیچھے اس کے دو بچے ہیں، ادھر سرکار نے جال سے نکالا، اتنے میں شکاری آیا، شکاری بڑا غصے سے سرکار سے پیش آتا ہے، عرض کرتا ہے اے انسان تو کہاں کا رہنے والا ہے، تیرا کیا نام ہے، تیرا پتہ کیا ہے، تو نے میرے جال سے بغیر میرے اجازت کیوں میرے شکار کو رہا کر دیا ہے، تو نے کس سے پوچھا تھا، تو نے کس سے اجازت لی تھی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے شکاری تو پریشان نہ ہو، اے شکاری تو پریشان نہ ہو، میں نے تیرے جال سے تیرے شکار کو رہا تو کر دیا ہے، لیکن وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے ضرور واپس آئے گا۔ انسان جواب دیتا ہے، شکاری کہتا ہے عجیب انسان تو معلوم ہوتا ہے، آج کے دور میں ایک انسان دوسرے انسان سے وعدہ کر کے جاتا ہے، وہ واپس پلٹ کر نہیں آتا، اور تجھ سے ایک جانور وعدہ کر کے گیا ہے، وہ کیسے پلٹ کر آئے گا؟ اتنے میں وہ شکاری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خفا ہو رہا تھا، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ سرکار کی نظر مبارک اس پہاڑی کی طرف پڑی، اور جب سرکار کی نظر مبارک پہاڑی کی طرف پڑتی ہے، میرے آقا نے اپنے ماتھے کی نظروں سے شکار کو دیکھا، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے شکاری دیکھ لے، میں نے تیرے شکار سے تیرے جال سے ایک شکار کو رہا کیا تھا، اب ایک کے بدلے میں تین تین چلے آ رہے ہیں، ایک نکالا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے ایک نکالا، اب ایک کے بدلے میں تین آ رہے آئے، آگے ہرنی ہے، پیچھے اس کے دو بچے ہیں۔ اب ہرنی ہماری آپ کا طرف اس کا چلنا نہیں تھا، جیسے ہم آپ چلتے ہیں ایسا انداز نہیں تھا، بلکہ آج کے دور میں جو کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب درود و سلام پڑھنے کا نمبر آئے تو ایسا لگتا ہے زمین پہ ایسے بیٹھ جاتے ہیں، جیسا لگتا ہے کہ خواجہ صاحب نے پرتھوی راج کے جیسے اونٹ بٹھائے تھے ایسے بٹھا دیے گئے،
یہ عالم ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر میں کلمہ پڑھو لیکن دل میں بغض و کینہ رکھو، یہ کلمہ کام آنے والا نہیں ہے، یہ دکھاوے کی عقیدت کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر عشق سچا ہوگا تم دنیا میں رہو گے، یہاں بھی کامیاب رہو گے، قبر میں جاؤ گے وہاں بھی کامیاب رہو گے، اور کل جب روز محشر قائم ہوگا تو وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، ہرنی آگے آگے، اس کے دو بچے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ ہرنی نے آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب لگاؤ فتویٰ اس جانور کے اوپر جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر سلام پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ خود درود و سلام بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اور جو ماننے والے ہیں، جو عشق کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ سے سچی عقیدت رکھنے والے ہیں، وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہو، دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہو، ان کے دل کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عشق موجود ہے تو عاشق رسول کبھی خاموش نہیں رہ سکتا ہے، کھڑا ہو کر کے درود و سلام پڑھے۔ جانور نے درود و سلام پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ ہرنی نے آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز پہ اپنے سر کو رکھ دیا، اپنے سر کو رکھا، اور اس جانور نے اپنے ہونٹوں سے سرکار کے قدم ناز کو بوسہ دیا، چوما۔ اس کے بچے بھی چومتے ہیں سرکار کے قدم ناز کو، بوسہ دیتے ہیں۔ اب عربی نے، اس شکاری نے جب یہ منظر دیکھا ایک دم پریشان ہو گیا، چہرے کا جغرافیہ بدل گیا۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے تو دیکھا ہے آج کے دور میں انسان سے وعدہ کرتا واپس نہیں آتا، لیکن ان سے تو جانور وعدہ کر کے گیا، وہ بھی پلٹ کے آ گیا، اور وہ بھی اس انداز میں آیا ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا آیا ہے، اور آتے آتے اس انسان کی قدم بوسی بھی کی ہے، ساتھ میں اس کے بچے ہیں وہ بھی قدم بوسی کر رہے ہیں۔ یہ کیسا انسان ہے؟ یہ عجیب انسان ہے، یہ بڑا معتبر انسان معلوم ہوتا ہے۔ شکاری نے عرض کر لیا، اے انسان اپنا نام تو بتا دے، تیرا نام کیا ہے؟ تو رہنے والا کہاں کا ہے؟ تیرا آشیانہ کہاں ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے شکاری سن، تو مجھ سے میرا نام پوچھتا ہے، میرا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جب اتنا سنا تو شکاری عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ بس میں پہچان گیا، میرے دل کا دریچہ کھل گیا، میں آپ کو سمجھ گیا، اللہ نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے، امت کا غمخوار بنا کے بھیجا ہے، مدینے کا تاجدار بنا کر بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ اب مجھے کافی ہو گیا، میں آپ کو پہچان گیا ہوں، آپ اپنا دست اقدس بڑھائیے، مجھ گناہگار کو کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا کی آمد، داتا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اپنا دست اقدس بڑھائیں، مجھ ناچیز کو کلمہ طیب پڑھائیں، اپنا کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرمائیں۔ ابھی تک شکاری تھا، عربی تھا، اب کلمہ پڑھا، رسول اللہ کے دست اقدس پہ رسول اللہ کے چہرے زیبا کو دیکھا، ابھی تک عربی اب صحابی بن گیا، اب ہو گیا صحابی، اب اس جانور سے درس حاصل کر لیا تو صحابی بن گیا۔ اور آج بھی اگر کوئی گستاخ رسول ایک عاشق رسول سے اگر درس حاصل کر لے تو یقیناً میں وہ بھی عاشق رسول بن جائے گا، اور جب عاشق رسول بنے گا دنیا میں رہتے رہتے کامیاب رہے گا، قبر میں جب سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل تو وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ بے شک بے شک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی مدد فرمائیں گے، اور ایسے نہیں ہونے والا ہے کچھ دنیا میں اس خاکے گیتی کے اوپر جب تک تم رہو، دن رات صبح شام چیختے پکارتے رہو ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک رسول اللہ اپنے لمحہ مبارک سے خود نہ فرما دے، اے مولا یہ تیرا بندہ میرا چاہنے والا ہے، اے مولا یہ تیرا بندہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اے مولا یہ تیرا بندہ مجھ سے سچی عقیدت کرتا ہے، میری سنتوں پہ عمل کرتا ہے، مولا
میں تیرے اس بندے سے راضی ہوں الہ العالمین تو بھی راضی ہو جا، اور میرے آقا نے اگر سفارش فرما دی تو تم روز محشر میں کامیاب ہو جاؤ گے، جنت کے حقدار بنا بے دیے شک، جاؤ گے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ ہمارے سبھی اسلامی بھائیوں کو برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ حضرات خاموشی بنا کر کے بہت ہی دل جمعی کے ساتھ سماعت کریں۔ ابھی حضرت علامہ مولانا کفیل صاحب قبلہ کا مدلل مفصل شاندار جاندار خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ آپ حضرات تھوڑا سا اپنے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو صحیح معنوں میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کی توفیق